بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور کوئی ولد نہیں، اور اس بات کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ اپنے لیے کوئی ولد بنائے، اللہ کا تو کوئی ولد ممکن نہیں، لیکن متبنہ کے طور پر اگر اللہ کسی کو ولد بنائے، لاصطفیٰ، تو ضرور اللہ پھر اس کو منتخب کرتا اور پسند کرتا، مما یخلق ما یشاء، اس میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنا کوئی ولد بنانا ہوتا تو اس کو اللہ تمہاری مرضی پر نہ چھوڑتے، اللہ خود ہی ولد مقرر کرتے، لیکن اللہ نے اپنے لیے کسی بھی متبنہ کا اور کسی بھی منہ بولے بیٹے کا اور کسی بھی ولد کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کا ولد اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک ہوگا، اور سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس سے۔ اللہ کا اگر کوئی ولد ہو تو ولد تو اللہ ہی کے جنس میں سے ہوگا، اور اللہ جنسیت سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی ولد ہوگا تو وہ اللہ کا جز ہوگا، اور اللہ تو تجزی سے پاک ہے۔ تو ولد وہ اللہ کی مخلوق میں ہی ہوگا، اور مخلوق خالق کا ولد نہیں بن سکتے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ۔ لو اراد اللہ، اگر ارادہ کرے اللہ، اگر ارادہ کرتا اللہ، ان یتخذ ولدن، کہ وہ بنائے ولد، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ولد ہونا تو ممکن نہیں، تو پھر اپنی مخلوق میں سے ہی لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، برگزیدہ کرتا اس کو اس میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کو چاہتا۔ ولد کا تو اللہ نے کوئی ارادہ بھی نہیں کیا، البتہ اللہ نے
لوگوں کو برگزیدہ کیا ہے، مگر خدائی کے لیے اللہ نے کسی کو منتخب نہیں کیا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں شرک کی بہت سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کا تو اعتقاد یہ تھا کہ وہ مختلف بتوں میں خدائی صفات مانتے تھے اور ان بتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور پھر ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، اور پھر نصارہ کا عزیر ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضرت مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کے لیے ولد ماننا ہے۔ ولد ماننے کا ایک مطلب تو حقیقی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو، اللہ کا جز و ٹکڑا ہو، معاذ اللہ۔ اور ولد کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ولد تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے اس کو ولد کی طرح بنا دیا ہے، جس کو متبنہ کہتے ہیں، اور اس کو ولد حکمی بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ تردید کر دی کہ اللہ کا کوئی ولد تو نہیں ہے۔ اور یہاں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ کسی کو ولد بنائے، ولد تو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ کسی کو ولد بناتا بھی اور ولد کی طرح بناتا تو کس کو بناتا؟ سوائے اللہ کے مخلوق کے تو کوئی ہے نہیں۔ اس کو ولد کی طرح بناتا، اس کو برگزیدہ کرتا ولدیت کے معنی میں، اور وہ ہوتا بھی مخلوق سے ہی۔ لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، وہ حقیقی ولد ہونا تو ممکن نہیں، اور کسی کو ولد کی طرح بنانے میں مخلوق میں سے ہی کسی کو چنتا، تمہاری مرضی پہ نہ چھوڑتا، تمہیں بتاتا، ولد بناتا اور تمہیں بتاتا، لیکن اللہ نے کوئی ولد نہیں بنایا۔ ولد ہے تو بالکل نہیں، لیکن ولد بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ جس کو ولد بناتا وہ اللہ کی مخلوق میں ہی ہوتا، اور مخلوق اور خالق دونوں کا جنس الگ ہے، اور ولد خلاف جنس نہیں ہوا کرتا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ عیب سے، خلاف جنس ہونا تو عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، ایک ہے، القہار، غالب ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے۔ یہ اللہ کا اسم عالمی اور اللہ کا وہ نام جس سے اللہ ہی کی ذات کو متعارف کیا۔ اس اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ الواحد ہے، اس کو ولد کی ضرورت نہیں، اور وہ واحد اس معنی میں ہے کہ اس اللہ کا تو کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی جز نہیں، وہ ایسا منفرد متصرف ہے کہ کوئی کسی اور کی اسے حاجت نہیں۔ تو اللہ کی یہ وحدانیت ولدیت کے بالکل مخالف ہے۔
اور وہ القہار ہے، وہ اکیلا ہی تمام چیزوں پر پوری طرح غالب ہے، اور ہر چیز اس کے زیر دست اور مخلوق ہے، تو اس کو اللہ اپنے لیے ولد کیوں بنائے؟ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اظہار حق کے لیے۔ اس آیت میں عقلی دلائل جو اس صورت کے ہیں اس میں سے یہ پہلی دلیل شروع ہوئی۔ ابتدا میں تو یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ نے عظیم کتاب اسی مسئلے کے لیے اتاری ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو اپنے معبودوں کی بندگی کرتے ہیں یہ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کو تو ہم نے وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری طرح کامل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن یہ لوگ جھوٹے اور بڑے ناشکرے ہیں کہ احسان ان پر اللہ نے کیا اور وہ اللہ کے ساتھ ولد مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اور صالحین بندے تو موجود ہیں، لیکن ولدیت کے لیے، خدائی کے لیے، خدائی صفات کے لیے، غیبی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا کوئی ولد نہیں، وہ واحد و قہار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ رات اور دن کا نظام کس نے بنایا؟ جب کائنات کا خالق اللہ ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام اسی نے بنایا ہے، تو یہ پھر کون سی منطق ہے کہ اس خالق کو چھوڑ کر جب بندگی کی جائے، جب حاجات مانگی جائیں، جب دعائیں کی جائے، جب سجدے کیے جائیں، الہ مانا جائے، رب مانا جائے، تو وہ پھر غیر اللہ کو مانا جائے؟ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے اللہ رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ لپیٹتا ہے، کور یکورو کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور کور العمامہ پگڑی کے کور، پگڑی پر جو باندھتے وقت ایک پیچ دوسرے پیچ کے اوپر آتا ہے، اس کو کور العمامہ کہتے ہیں۔ وہ یا رات دن کے اوپر اور دن رات کے اوپر آتا ہے، اور اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ رات کا پردہ دن پر چڑھاتا ہے اور رات دن پر چھا جاتی ہے۔ تو اسی طرح یکور اللیل عن النہار، لپیٹتا ہے رات کو دن پر کہ رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، اور پھر لپیٹتا ہے دن کو رات پر کہ پھر دن آ جاتا ہے اور رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ یکور اللیل علی النہار، تفسیر قرطبی میں ہے کہ التکویر فی اللغت وہو طرح الشیء بعضہ علی بعض،
بعض چیز کو بعض چیزوں پر مارنا اور ڈالنا، اس کو کہتے ہیں تکویر۔ کور المتاع، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی بعض کو بعض سامان میں ڈال دیا، تو رات کو دن پر اور دن کو رات پر ڈالتا ہے، اور اسی سے کور العمامہ بنا ہے۔ اور اصل لفظ کور کا معنی لپیٹنا ہے، تو لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس اللہ نے تابع کیا ہے سورج اور چاند کو، سخرا مسخر کیا ہے اپنے حکم کے، اللہ نے اپنے حکم کے تابع کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، یعنی تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ مسخرہ کا مطلب یہ ہے کہ شمس و قمر کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے، اس حکم پر اللہ نے مامور کیا ہے کہ سورج چاند کا یہ نظام چلے اور اس سے تم مستفید ہو۔ یہ ہے تسخیر شمس و قمر۔ شمس و قمر انسانوں کے تابع تو نہیں ہے، مگر انسانوں کے لیے تابع ہے۔ انسانوں کے تابع نہیں ہے، انسانوں کے لیے تابع ہے۔ اللہ نے اس شمس و قمر کو انسان کی خدمت کے لیے خدمت میں لگایا ہے۔ یہ شمس و قمر رات اور دن کی نشانیاں ہیں، یہ دو آیتین ہیں، یہ دو علامات ہیں۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے اپنے مقررہ وقت تک، اپنے مقررہ وقت کے لیے، یعنی یہ شمس اور قمر، یہ سورج چاند اپنے مدار میں چل رہے ہیں، کب تک؟ ایک وقت مقررہ تک۔ وہ وقت مقررہ وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ ہوا یوم القیامہ۔ سورۃ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لها، وہاں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ سورج اور چاند یجری لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہے ہیں، وہ مقررہ وقت اس سورج چاند کے فنا کا وقت ہے۔ اجل سے مراد اجل فنائها، اس کے فنا کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اپنے اسی اجل کی تلاش میں، اس کو طلب کرتے ہوئے یہ شمس و قمر چل رہے ہیں۔ لأجل مسمى میں اجل سے مراد لوگوں کی حیات کا اجل بھی ہو سکتا ہے، کہ جب لوگوں کی حیات کا وقت مقررہ پورا ہو جائے تو پھر سورج چاند کے چلنے کا یہ نظام یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ هو العزیز الغفار، خبردار متنبہ ہو جاؤ، وہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ سزا دینے پر قادر ہے۔ الغفار، لیکن وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے مضامین چلتے ہیں، مضمون ترغیب ڈراوے کا اور ترغیب رغبت کا۔ تو العزیز الغفار، ان دو صفات میں ان دونوں قسم کے پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے۔
خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو ایک نفس سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر پیدا کیا اللہ نے اس نفس سے اس کے جوڑے کو۔ آفاقی دلیل کے بعد یہ انفسی دلیل ہے۔ جب کائنات، زمین و آسمان، رات دن، سورج چاند، اس آفاق کا ذکر ہو گیا تو اس کے بعد اب اس آیت میں خود انسانی نفس کی تخلیق کا ذکر ہے، جو کہ اللہ کی الوہیت اور عبادت پر دوسری دلیل، اس کو بھی دلیل عقلی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ پوری دنیا اور دنیا کی انسانیت جو پھیلی ہے وہ ایک نفس سے پھیلی ہے، اور ان کا مورث اعلیٰ وہ ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ دانایان فرنگ اس بات میں سرگردان رہے کہ نسل انسانی کا مورث ایک ہے یا مختلف ہے، اور اب کہیں جا کر وہ اس پر متفق ہو گئے ہیں کہ وحدت نوع ثابت ہے، اور یہ پوری انسانیت ایک انسان اولاد ہے، اور اس بات کو قرآن نے صدیوں پیشتر بتا دیا۔ تو خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے، مراد آدم علیہ السلام۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اللہ نے اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ جعل منہا زوجہا، اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور زوج کا لفظ پہلے گزر چکا ہے، قسم کے معنی میں، جوڑے کے معنی میں، بیوی کے معنی میں، شوہر کے معنی میں، سب معانی ہیں۔ یہاں اس کا معنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے اس کے جوڑے یعنی اس کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا۔ جعل منہا، حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، منہا اس سے پیدا کیا، اور منہا کا جو لفظ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ منہا یعنی من ضلعہا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، منہا یعنی من ضلعہا۔ دوسرا معنی منہا کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منہا یعنی من جنسہا، آدم علیہ السلام کی جنس سے ہی اللہ نے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا حضرت آدم کی جنس سے ہے۔ یہ دو مطلب ہے، دونوں کا جنس ایک ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس سے یعنی ان کی طرح پیدا کیا۔ اب ان کی پسلی سے پیدا کیا تو یہ پسلی والی بات کہاں سے ثابت ہے؟ اس بارے میں
احادیث صحیحہ میں یہ بات تو موجود ہے کہ المرأۃ من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے حدیث کہ المرأۃ من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہے کہ ان النساء من ضلع، بے شک عورتیں پسلی سے ہیں، صرف عورت نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں حدیث میں کہ انہن من ضلع، بے شک یہ عورتیں پسلی سے ہیں۔ تو سب عورتوں کے لیے پسلی کا لفظ موجود ہے۔ یہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ضرور ہے کہ عورت پسلی سے ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بے شک عورتیں پسلی سے ہیں۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوا کہ عورت کو گویا کہ پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کا اللہ نے ایک مقام رکھا ہے اور ان کے ساتھ اسی مقام میں رکھ کر گزارا کرتے رہو۔ اور جمع کے صیغے میں اس طرف اشارہ ہے کہ عورتیں بھی حضرت آدم اور انسان کی جنس سے ہے، اور یہ جو من ضلعین آیا ہے یہ اصل میں تشبیہ ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، یہ معنی ہے۔ تو اس سے پھر یہ ایک اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اونگ آئی اور ان کی بائیں پسلی سے اچانک جب وہ اونگ ختم ہوئی تو حضرت حوا سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں جب یہ ہے کہ عورت پسلی سے ہے تو اس کو اس روایت کے ساتھ ملا کر اور پھر اس آیت کو کہ ثم جعل منہا اور سورۃ نساء کی پہلی آیت کو، ان سب کو ملا کر یہ تصور دیا گیا کہ یہ بات ہی گویا قرآن کا منشا اور صریح نص میں موجود ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے، عورتیں پسلی سے ہیں یعنی پسلی کے مشابہ ہے، اور حضرت آدم کی جنس سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ اور یہ بات کہ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ کلمات حدیث کے نہیں ہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے جس کو ان روایات یا اس آیت یا اس حدیث کے الفاظ سے جوڑا گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل پکی اور ٹھوس اور طے شدہ نہیں ہے، اور کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا یہ دوسرا مفہوم بھی بالکل واضح بن سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جنس سے اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور اس مفہوم کی تائید میں قرآن مجید کی اور آیات بھی ہے جن میں منہا کی بجائے من انفسکم ازواجا کے الفاظ ہیں۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی جنس سے ہی اس کی بیوی کو۔ اگرچہ یہ بات بہت زیادہ مشہور اور معروف اور عام جمہور تفاسیر میں موجود ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم
علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، مگر اس کی پوری تحقیق یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اتارا اللہ نے تمہارے لیے من الانعام چوپایوں میں سے ثمانیت ازواج 8 جوڑے۔ اللہ نے چوپایوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ 8 جوڑے وہ جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 میں ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے نر و مادہ، یہ 8 جوڑے ہو گئے۔ اب ان چوپایوں کے بارے میں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، تمہارے لیے چوپایوں کو نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ انزل اتارا ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے۔ تو یہ چوپائے اور لوہا، اس کو اتارا ہے کا کیا معنی ہے؟ اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے اور اسی پر تشریح کی جائے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان چوپایوں کو یا آدم علیہ السلام کو جنت سے اترتے وقت ان کے پاس لوہا تھا اور وہیں سے ہی یہ لوہا اور چوپائے آئے ہیں، تو وہ انزلہ کا معنی ہو جائے گا۔ لیکن عربیت میں جب کسی چیز کی تخلیق سماوی اسباب کے تحت ہو تو اس کے لیے بھی انزلہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے ان چوپایوں کو زمین میں پیدا کیا، ان چوپایوں کی پیدائش، ان کی بقا زمینی اشیاء سے ہے اور وہ زمینی نباتات سے ہے، اور نباتات اگتے ہیں بارشوں سے، چونکہ اس کے اسباب سماوی ہیں اور ان کی تخلیق کا فیصلہ سماوی ہے، تو وہ چیز جس کو فقط اللہ نے اپنی غیبی طاقت و قوت سے یا آسمانی اسباب سے، آسمانی حکم سے یا آسمانی اسباب سے پیدا کیا ہو، اس کے لیے لفظ انزلہ بمعنی خلقہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں وَأَنزَلَ لَكُمْ اس کا معنی ہے وَخَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ، اور اس خلقہ کو انزلہ سے جو تعبیر کیا ہے، اس تعبیر کے پیچھے یہ مفہوم ہے کہ یہ وہ چوپائے ہیں جن کو فقط اللہ نے اپنی غیبی طاقت اور حکم سے اور پھر آسمانی اسباب سے ان کی تخلیق اور ان کی بقا کو رکھا ہے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، پیدا کیا اللہ نے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش سے گزار کر، فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں، ایک خلقا من بعد خلق یعنی تمہاری اس پیدائش کے بہت سارے مراحل تھے جن مراحل کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور وہ مراحل ہیں جس کا ذکر سورۃ المومنون اور سورۃ حج میں تفصیل سے ہو چکا ہے کہ اللہ نے نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور یہ سب مراحل رکھے۔ یہ ہے خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، ایک تغییر کے بعد دوسرا مرحلہ۔
یہ مختلف مراحل پیدائش اللہ نے رکھے، فی ظلمات ثلاث، اور یہ سارے مرحلے 3 اندھیروں میں ہوئے، پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اور بچہ دانی کا اندھیرا، اور پھر اس جھلی کا اندھیرا۔ تو ان 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے اس انسان کی تخلیق کی، جبکہ انسان اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، اور اس اندھیرے کے اندر ہی اللہ نے اتنی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی، اور اس مخلوق کو اللہ نے عقل سے نوازا اور اس کو ایک کمال عطا کیا۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ان صفات والا اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی اور اختیار ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ باوجود اس کے کہ تم انفس و آفاق کے ان دلائل کو دیکھتے ہو، اور اسی اللہ نے تمہاری تخلیق کی جس وقت تمہارے ان معبودان باطلہ کا کوئی تصور بھی نہیں، اور نہ ان کے اختیار کو تم اس کائنات میں مانتے ہو، اور تخلیق کائنات میں ان کے اختیار کو نہیں مانتے ہو، تو پھر ان کو اللہ کے ساتھ خدائی صفات میں کیوں کر شریک ٹھہراتے ہو؟ تو تم پھر اس اصل نظریہ تخلیق اور توحید سے ان معبودان باطلہ کی طرف کس دلیل پر جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تصرفون، صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ تو یہ گویا ایک اصل تھا، یہ اللہ کی خالقیت اور یہ دلائل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید ایک فطری چیز ہے، وہ اصل ہے، تمہیں اس اصل سے پھیرا جا رہا ہے۔ تو پھر وہ کون سی منطق اور دلیل ہے جس کی بنیاد پر تمہیں اس اصل سے پھیرا جا رہا ہے اور اس اصل سے ہٹایا جا رہا ہے؟